السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر یا اپنے جوڑوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر ان کے اپنے ہی نفس، یعنی صرف خود ہی گواہ ہوتے ہیں۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، پس وہ گواہی دے ان دونوں میں سے کوئی ایک 4 گواہیاں، یعنی مرد اللہ کے نام کی، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ مرد شوہر ضرور سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے ہم نے اس سورہ مبارکہ میں زنا کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اس سورت کو نازل بھی ہم نے ہی کیا ہے، اور اس کے تمام احکامات کو ہم نے ان پر عمل کرنا فرض کر دیا ہے، اور یہ آیات بینات ہیں، یعنی بالکل واضح قسم کی آیات ہیں۔ دراصل معاشرے کے پاک ہونے کے لیے نفوس کا پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک وہاں کے رہنے والے افراد پاک صاف نہیں ہوں گے تب تک معاشرہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ زناکاری یہ صرف 2 مرد عورت کی آپس میں بدکاری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 2 خاندانوں کی لڑائی اور جھگڑے کا نام ہے۔ اگر غیر اسلامی ممالک میں یہ چیز جھگڑے کا سبب نہیں بھی بنتی آپس میں زناکاری، پھر بھی آگے چل کے یہ بہت بڑے فساد کا سبب بنتی ہے کہ جو لوگ بدکاری کے عادی ہوتے ہیں وہ پھر کسی ایک پہ صبر نہیں کرتے، نہ مرد کو ایک عورت پہ صبر ہوتا ہے، نہ عورت کو ایک مرد کے اوپر صبر ہوتا ہے، بلکہ وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر لڑائی ہی پیدا ہوتی ہے کہ کبھی پہلی سہیلیاں لڑتی ہیں، کبھی پہلے دوست اٹھ کے قتل کر دیتے ہیں، اور کبھی ان کے خاندان کے لوگ لڑتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بچے کس کے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اب غیر اسلامی ممالک میں جہاں زنا کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہمارے مسلمان لوگ بھی جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں انہی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ بنا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے الگ سے جگہ مقرر ہیں جہاں بچے اس طرح کے اٹھا کے لے جائے جاتے ہیں، جن کو مائیں پیدا کرنے کے بعد پھینک جاتی ہیں، تو پھر ان کو پالا جاتا ہے، پھر ان کی آپس میں زناکاری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بچوں کی ماں باپ سے محرومی۔ پھر جب بچے اپنے ماں باپ کے پاس پلتے ہیں تو ماں باپ کی دولت کے وارث ہوتے ہیں، اس طرح محتاجی اور فقر نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن زانیوں کے بچے جب اس طرح کی پناہ گاہوں میں پلتے ہیں تو وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں بہت سی مادی برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، چوری چکاری، جھوٹ فریب، سب چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زناکاری کے برا ہونے اور زناکاری کی سزا کو یہاں ذکر کرتے ہوئے اسی صورت میں آگے چل کر زنا کے جو اسباب ہیں ان کا دروازہ بند کیا ہے، یعنی اس کا سد باب بھی نازل کر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ زنا ایک تو یہ ہے کہ انتہا تک پہنچ جائے، یہ تو یعنی اس قابل ہے کہ کرنے والے کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو اتنے پتھر مارو کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی وہ شخص جس کے پاس اپنی بیوی موجود ہے یا اپنا شوہر موجود ہے لیکن وہ اپنی حد سے آگے بڑھے تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو اس زمین کے اوپر زندہ رہنے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سد باب کرتے ہوئے ان تمام رستوں کو بند کیا ہے جن رستوں سے چل کر انسان اس انتہا تک پہنچتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے،
کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دل اور دماغ بھی انسان کا زنا کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر اس مرد عورت کی شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا انکار کر دیتی ہے۔ تو یعنی آپ نے فرمایا کہ آنکھوں، کانوں اور باقی تمام اعضاؤں کو ان کی زناکاری کا جو عذاب ہے وہ لازمی پہنچے گا۔ یعنی کہ دیکھیں کہ چاہے ہم ایک تصویر کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اس کو خواہش کی نظر سے دیکھیں گے تو اس میں زنا کا گناہ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اگرچہ کوئی گانا سننے والا کسی کے گانے کو عام لحاظ سے سن رہا ہے تو اس کا گناہ اور طرح کا ہے وہ بھی گناہ، لیکن اگر وہ اس لذت سے سنے اور اس خواہش سے سنے کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے تو اس کے کانوں کے لیے اور اس کے دل اور دماغ کے لیے زنا کا عذاب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے نزدیک گناہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں عام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ایک شرط لگا دی کہ اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، یرمون کا لفظ یہاں دونوں جگہ پر آیا ہے، پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی۔ رمی کہتے ہیں تیر مارنے کو، یعنی کسی کو یہ کہنا کہ یہ شخص برا ہے جبکہ اس کی دلیل نہ ہو، تو ایسے ہی ہے جس طرح اس کو تیر مار کے زخمی کر دیا گیا۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ کہے، اور یہاں سے ہمیں ایک اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زنا اتنی بری بات ہے کہ جہاں کرنے والے کو 100 کوڑے لگیں گے وہاں جھوٹ بولنے والے اور تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے۔ دیکھیں کہ صرف 20 کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام میں سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، فرضی طور پہ انہوں نے بات کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تہمت لگانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ ایسے لے کے آئیں جو چشمدید گواہ ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس موقع کو دیکھا ہو جب وہ دونوں بدکاری کر رہے ہوں تو۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کی بیوی ایسی ہے تو شوہر کس قدر بے غیرت ہوگا کہ وہ لوگوں کو بلا کر لائے اور کہے کہ آؤ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے، پھر وہ 4 گواہ اکٹھے کرے، پھر وہ عدالت میں جائے، یعنی پھر ہی جا سکتا ہے نا، ورنہ اس کو تہمت کی حد لگ جائے گی۔ اگر وہ اس کو 4 گواہ نہیں ملتے لیکن وہ سچا بھی ہے تو اس کو تہمت کی حد لگ جائے گی، اس کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، یا پھر وہ غیظ و غضب کی وجہ سے ایسا کرنے والے کو قتل کر ڈالے گا، کیونکہ شوہر کی غیرت تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایسی چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموش رہے کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ وہ شخص دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ہی یہ واقعہ ہو گیا، اب بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری تو آپ نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے یہ آیات پڑھی۔ ان کو آیات لعان کہا جاتا ہے، یعنی پہلے اس صورت میں زناکاروں کی سزا بتائی گئی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیے جائیں۔ پھر تہمت لگانے والے کی سزا بتائی گئی کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اب میاں بیوی کے آپس میں اس معاملے پر ہونے والی بحث کو لعان کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے تعلقات کسی سے اچھے نہیں ہیں تو وہ عدالت میں اس شکایت کو لے کے جاتا ہے تو اسے اب 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر 4 قسمیں کھائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب قاضی یا جج اس کی بیوی کو بلائے گا اور دونوں کو عدالت میں کھڑا کرنے کے بعد شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ تم اپنی بات پہلے کرو، تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں اس بات میں سچا ہوں کہ میری بیوی کے تعلقات فلاں کے ساتھ ہیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں قسم وہ یہ کھائے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس طرح سے کر رہے ہیں، فرمایا کہ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات باللہ، کہ ان میں سے کسی ایک کی 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ ہوں گی،
اس بات پر انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ مرد ضرور سچ بولنے والوں میں سے ہے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور پانچویں قسم مرد یہ کھائے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں کہ لعنت کتنی بڑی چیز ہے، یہاں ہمیں اس مسئلے کا بھی پتہ چل گیا کہ لعنت معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس لفظ کو عام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کو اس قدر برا سمجھا کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لا رہے تھے قافلے کے ساتھ، تو قافلے میں سے آواز آئی کہ کسی عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ آواز کس کی تھی اور کس اونٹنی پر لعنت ڈالی گئی ہے۔ لوگ اس سوار کو اور اونٹنی کو پکڑ لائے۔ صحابہ کرام نے جب ان کو پیش کیا تو آپ نے لعنت کی برائی کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا کہ ہمارے قافلے کے ساتھ، ہمارے لشکر کے ساتھ لعنت زدہ چیز نہیں جا سکتی، لہٰذا اس اونٹنی کو فارغ کر دیا جائے۔ تو اس کے اوپر سے پالان اور سامان اتار لیا گیا اور اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اونٹنی ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، لیکن اس کی رسی تھامنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی سب اس بات سے خوفزدہ تھے کہ یہ لعنت والی اونٹنی ہے، اس کو ہم نہیں پکڑیں گے، اور قافلہ آگے چلا گیا۔ تو مسلمان لوگ بات بات پر ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں، تو اس بات سے بہت گریز کرنا چاہیے کہ لعنت ایک بہت بڑی بات ہے، کہ زنا جیسی بات کرنے کے بعد مرد کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پانچویں قسم کھا کر یہ بات کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے اس وقت تک مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی جب تک وہ اس کا اقرار نہ کر لے، یعنی اگر وہ چور ہے یا کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے، شراب پی ہوئی ہے یا اس نے چوری کی ہوئی ہے یا زنا کیا ہوا ہے، جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی کہا کہ جرم سے اگر کچھ کم سزا دے دو گے تو اس میں کوئی نقصان نہیں، لیکن اس بات سے بچو کہ کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، یعنی اگر اس کو جرم سے زیادہ سزا دی جائے گی تو جو سزا دینے والا ہے وہ خود ظالموں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں یا دنیا میں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کی 4 گواہیاں اور 5ویں لعنت کے بعد اس عورت کو مخاطب کیا اور اس کو سمجھایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مرد کو بھی نبی علیہ السلام نے پہلے واعظ کیا، سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی رسوائی، دنیا کی شرمندگی یہ چھوٹی ہے، اگر تمہیں اپنی بات میں کوئی شک ہے تو پلٹ جاؤ، چلو جو بدنامی یا بات ہو چکی ہے وہ کم ہے، لیکن جو اس سے آگے ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں میں سچا ہوں۔ پھر اس عورت کو بلایا اور اس کو واضح نصیحت کی اور اسے کہا کہ دیکھو کہ اگر تم اس گناہ کی مرتکب ہو گئی ہو تو دنیا میں سزا لے لو، اور دنیا کی سزا یہ آخرت کی سزا سے چھوٹی ہے، کہ مرنا تو انسان نے ہے ہی، تو چلو اس طرح کی موت اگر سزا کی موت آ جائے گی، مثلا قاتل بدلے میں قتل ہو جائے یا زانیہ شادی شدہ عورت مرد بدلے میں رجم کر دیا جائے تو یہ جہنم کی سزا سے بہت چھوٹی ہے۔ تو حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی نا وہ ہچکچائی، تھوڑا اس نے سوچا، لیکن پھر وہ آگے بڑھی اور اس نے 4 قسمیں کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ذکر فرماتے ہیں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ۔ یدرؤ یعنی دور کر دے گا، بچا دے گا اس عورت کو، یعنی اس عورت کو عذاب سے یہ چیز بچا دے گی، ان تشہد یہ کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ تعالیٰ کے نام کی، انہ لمن الکاذبین کہ بے شک اس کا شوہر ضرور جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی عورت میں آئے گی عدالت کے کٹہرے میں اور 4 قسمیں کھا کر کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، ہر مرتبہ یہی بات کہے گی کہ اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، 4 دفعہ کہے گی۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں قسم وہ کھائے گی کہ بے شک اللہ کا اس عورت پر غضب ہو اگر وہ مرد اس کا شوہر سچ بولنے والوں میں سے ہے۔
تو جب اس عورت نے 4 قسمیں کھا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کے منہ پہ ہاتھ رکھا جائے، یعنی اس کو روکا جائے، اسے کہا جائے کہ 5ویں قسم جو ہے یہ اللہ کے غضب کو واجب کر دے گی، سوچ کے کھاؤ۔ لیکن وہ عورت نہ باز آئی اور اس نے 5ویں قسم بھی کھا لی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ جب یہ لعان ہو چکا تو پھر اس کے بعد دوسرے مسائل جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تو اس کے شوہر نے جس مرد کے ساتھ اس پر تہمت لگائی ہے اس کا پیدا ہونے والا بچہ اس کا ہم شکل ہو تو پھر وہ مرد سچا ہے، اور اگر اس جیسا نہیں ہوگا تو مرد جھوٹا ہے۔ لیکن اس واقعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، حدیث میں اس کی پوری تفصیل آتی ہے کہ لعان ہو جانے کے بعد عورت کو سزا نہیں دی جاتی، نہ اس کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں، نہ ہی کوڑے کی سزا تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، رجم کی سزا ہے، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو مطلب آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ مناسب فرمائیں گے، سمجھیں گے، وہ معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہاں یہ آتی ہے کہ اب وہ میاں بیوی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ جب یہ لعان ہوا تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا مہر جو میں نے اس کو دیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ سچ ہے تو تمہارا مہر اس بدلے میں ختم ہو گیا کہ تم نے اس کو اتنا عرصہ بطور بیوی اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر تو نے اس کے اوپر جھوٹ باندھا ہے تو یہ چیز تجھے تیرے مال سے اور بھی زیادہ دور کر دینے والی ہے، یعنی تم اب اس مال کے حقدار نہیں رہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ لعان کرنے والوں میں طلاق کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ لعان کی وجہ سے ہی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہر کی رقم عورت کے پاس رہے گی، مرد کے پاس واپس نہیں جائے گی، کیونکہ ایک تو اس نے اس کو بیوی کی طرح استعمال کر لیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے اس کے اوپر یہ تہمت لگائی ہے تو وہ مال کا بالکل ہی حقدار نہیں، اگر اس نے سچ بولا ہے پھر بھی وہ مال اس کی طرف نہیں لوٹتا۔ اب یہاں تیسری بات یہ آتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کا کیا ہو؟ تو پیدا ہونے والا بچہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایک ایسی زانیہ عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور جس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، آپ مجھے دنیا میں اس کی سزا دے دیں تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، تو وہ حاملہ تھی۔ آپ نے اس کو انتظار کرنے کا کہا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ پھر لے کر آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دودھ پلانے کی مدت تک اس کو پھر بھیج دیا کہ جاؤ، ابھی تمہارا بچہ اور کچھ کھا پی نہیں سکتا، لہٰذا تمہاری زندگی کی اسے ضرورت ہے۔ پھر وہ بہت جلدی اس بچے کو کھانا کھلانا سکھاتی ہے اور کھانا کھانے کی اس کو ترغیب دیتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ یعنی اسے اپنے اس گناہ کا اتنی شدت سے اسے پریشانی لاحق ہے اور اسے اپنی یعنی سزا کو وہ دنیا میں لے لینا چاہتی ہے، شدت سے اس کو انتظار ہے کہ کب مجھے سزا ملے اور اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں۔ یعنی وہ معافی میں اس قدر سچی تھی کہ اس نے بار بار اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ سے کس بچے کا کوئی ذمہ دار ہوگا، تو ایک صحابی نے اس بچے کو گود لے لیا۔ تو اس طرح سے آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کے لیے اتنا گہرا گڑھا کھودا جائے کہ یہ کمر تک اس میں دبا دی جائے اور پھر اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ یہ ایک باعث عبرت سزا تھی۔ تو جب اس عورت کو پتھر مارے گئے تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا پتھر اس کو مارا تو اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا جو ان پر پڑا، اور انہوں نے اس عورت کو گالی دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت گالی دو، اس نے لقد تابت توبتن، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ ٹیکس وصول کرنے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ حالانکہ ٹیکس والوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرتا، تو آپ نے اس کی توبہ کی یہ تعریف کی۔ تو اس طرح پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اور اس کو دفن بھی کیا گیا۔ لیکن یہ عورت جو تھی جس کے بارے میں یہ آیات اتری،
اس عورت نے جب اپنے گناہ کا انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی، مطلب لیان ہونے کے بعد عورت کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی شکل و صورت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس کے شوہر نے سچ بولا تھا اور وہ عورت غلط تھی۔ بہرحال لیان والے جوڑے کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور اس بچے کو ماں کا وارث قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ باپ کی جائیداد سے وارث نہیں ہوتا بلکہ وہ ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ماں کی جائیداد سے ہی اس کو حصہ ملے گا، باپ کی جائیداد سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اس طرح کے احکامات نازل کیے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری اور آپ نے چور کو یا زانی کو سزا دی تو یہ بہت سے واقعات نہیں ہوئے بلکہ ایک آدھ واقعات، یعنی بالکل کچھ بھی ان کی شرح نہیں بیان کی جا سکتی، 1%، 2% نہیں، بس ایک دو واقعات اور اس کی سزا کے بعد معاشرہ پاک صاف ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو دنیا میں سنا دی کہ وہ دنیا میں سزا پائے، دوسروں کے لیے وہ عبرت کا مقام بنے تاکہ معاشرہ پاک صاف ہو سکے اور وہ شخص خود آخرت کی سزا سے بچ سکے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ، یعنی فضل کا مطلب یہی کہ اس نے ہمیں گناہوں کی سزائیں ہمیں بتا کر ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہم ان سزاؤں کی وجہ سے آخرت کی سزاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو اس طرح کی جب سزا ملے گی تو معاشرہ دور دور تک پاک ہو جائے گا۔ تصور کر لیں اگر آج ایک شخص کو نیٹ پہ اس قسم کی سزا دی جاتی، دکھا دی جائے کہ یہ پاکستان کے اندر یا فلاں ملک کے اندر یہ سزا دی گئی، تو وہ ملک جہاں تک اس کی حکومت کی حدود ہیں، جہاں تک ان کا قانون چلتا ہے، وہاں تک کے لوگ اس جرم سے ڈریں گے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کا دور تھا تو اس دور میں ایک نوجوان نے قبر سے ایک اپنی معشوقہ کو نکالا اور اس کے ساتھ اس نے زنا کاری کی۔ تو جب اس کو سرِ عام سزا دی گئی تو اس کے بعد اس کے 11 سالہ دور حکومت میں کوئی دوسرا اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اور اسلامی ممالک اس بات کی اب کھلی دلیل ہیں کہ وہاں جب سزائیں دی جاتی ہیں تو وہاں کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہاں کی چیزیں کھلی پڑی ہیں اور جو سعودی عوام ہیں وہ چوری کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اگر کبھی کبھار اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے یا حرم کی حدود کے اندر اگر اس طرح کے واقعات بہت سے ہو جاتے ہیں تو وہاں سعودی عوام نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت کا قانون کیا ہے۔ یہ دوسرے ملکوں کے گئے ہوئے لوگ وہاں یہ کام کرتے ہیں اور وہ بھی جب حکومت کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر سزا سے نہیں بچتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ساری دنیا کے لوگوں کی آمد و رفت کے باوجود جرم کی جو ہے شرح وہ باقی ممالک سے بہت کم ہے، یعنی پورے حج میں کوئی اکا دکا واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ورنہ اگر وہاں اسلامی حدود کا نفاذ نہ ہو تو یہ سعودیہ یہ تو جرائم کا گڑھ بن جائے، کیونکہ یہاں پوری دنیا کے ہر قسم کے ہر طبیعت کے لوگوں نے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحمت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ، یہ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا بھی انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجرم کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ گناہ سے، اس کے بوجھ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایسے واقعہ کو دیکھ کر، ایسی سزا کو دیکھ کر جن کے دلوں میں چھوٹے موٹے جرم نے جڑ پکڑی ہوتی ہے وہ بھی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔
چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کی ہے حکیم، کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، یعنی موقع کو پہچاننا، وقت کی ضرورت کو دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی ضرورت کے مطابق یہ سزا متعین کی، ورنہ عرب میں اس قدر زناکاری تھی کہ راہ چلتے مرد عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کر لیا کرتے تھے۔ لوگوں کو کسی پتھر یا درخت کی اوٹ کی ضرورت بھی بعض دفعہ محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ میں آنے کے بعد، یہ سن 6 ہجری میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو اس کے بعد معاشرہ اس طرح سے پاک صاف ہو گیا کہ خواتین رات کو نماز کے لیے نکلتی، فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، بحفاظت اپنے گھروں میں پلٹ آتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نوید سنائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا مقام سے عورت چلے گی اور مکہ پہنچے گی، اسے بھیڑیے کے سوا اپنے آپ پر، اپنے مال پر کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور واقعی ہی یہ دیکھا گیا کہ ایک خاتون اسی طرح ہیرا مقام سے چلی اور مکہ پہنچی تو بحفاظت آئی۔ یہ تمام امن اور سکون ان سزاؤں کے نافذ کرنے کی وجہ سے ہی ملا۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد کو نافذ کرنا اس کا اتنا فائدہ ہے کہ جس طرح ایک کھیت کو 40 دن کی بارش کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ایک حد کو نافذ کرنے کا معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، کہ جس طرح اس کھیت کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اس طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ معاشرے کے اندر امن اور سکون کی جڑیں گہری ہو جاتی ہیں جس معاشرے میں اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ان سزاؤں کو وحشت ناک اور اس قسم کے لقب دیتے ہیں، وہ یقینی طور پہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، وہ ان کے اندر غیر اسلامی جراثیم پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلامی احکامات کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دامن کو پاک رکھنے کی توفیق دے اور اپنے اللہ کے احکامات کو پہچاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔